میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج کا میرا پروگرام بڑے دلچسپ موضوع کو لے کر ہے۔ اس کے دو اینگلز ہیں۔ نمبر ایک، پاکستان کی فوج چھوٹی ہونے کے باوجود کیسے انڈیا کو اس وقت بھاری پڑ گئی۔ ہم ریویو کریں گے کہ ایک جنرل فوج کی سچویشن میں ایک آرمڈ کمبیٹ جب آتا ہے تو اس کے کیا لیولز ہوتے ہیں، اور ہم بات کریں گے کہ ان تینوں لیولز میں انڈیا اور پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ انڈیا کا مائنڈ سیٹ کیا ہے ایک جنگ کو لے کے، اور پاکستان کا مائنڈ سیٹ، اور انڈیا کو کیوں اگر وہ پاکستان سے کبھی کمبیٹ میں آتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی معاملات بڑھتے یا آگے بڑھیں، تو اس کو یہ بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، آپ نے اگر ابھی تک چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا کر۔ پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں۔ خواتین و حضرات، کوئی بھی جنگ تین لیولز پہ لڑی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ٹیکٹیکل لیول ہوتا ہے، یعنی کہ فیس ٹو فیس انگیجمنٹ۔ دوسرا کہ آپ کے ایسٹس کتنے ہیں، میرے پاس کتنے ہتھیار ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، فلاں کے پاس کیا ہے، فلاں کے پاس کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کتنا عرصے تک سسٹین کر سکتے ہیں کوئی جنگ، کیا ان کے پاس اتنا بیک اپ ہے، اتنا ایمونیشن ہے، وغیرہ۔ دوسرا سٹیپ آتا ہے آپریشنل لیول آف وار۔ یاد رکھیے گا، آپریشنل لیول آف وار پر جنگ یا جیتی جاتی ہے یا ہاری جاتی ہے، اور یہ بڑا کلوزلی کنیکٹڈ ہے اسٹریٹجک لیول آف وار کے اوپر، جس پہ جو آپریشنل لیول آف وار پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ اسٹریٹجیکل لیول آف وار میں سیاسی اور ملٹری براس دونوں شامل ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ایک ملٹری اسٹریٹجی کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بات جو واضح ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گی کیسے واضح ہے، انڈیا کی جو ملٹری ہے وہ اس وقت اس طرح اس میں مضبوطی وہ اسٹریٹجی میں نہیں لاتی جو پاکستان لاتا ہے۔ اسٹریٹجی اور آپریشنل لیول پہ اثر انداز جب ہوتی ہے تو آپریشنل لیول میں، جیسے میں نے کہا، ہار یا جیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انڈیا کا کانسیپٹ کیا ہے جنگ کا؟ انڈیا ایئر لائن بیٹل کو فالو کرتا ہے۔ یہ 1986 میں یہ اس کانسیپٹ کو لائے، لیکن انہوں نے اس کو کبھی اپ گریڈ نہیں کیا۔ 1990 سے انڈیا کا جو فوکس ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم پر رہا ہے، جموں اینڈ کشمیر پہ، اور آج کل پی ایل اے کے جو گرے ایریاز ہیں نارتھ کی جانب، اور جو نارتھ میں ان کا نیبر ہے، اشارہ چائنا کی طرف ہے، کھل کے کہہ دیتی ہوں۔ انہوں نے 3 دفعہ اپنے کانسیپٹ کو اپ گریڈ کیا، اور ایک ڈسپیوٹڈ بارڈر ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان۔ لیکن جس معاملے کو ہم دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کو آپ دیکھیے، آپ سائبر وارفیئر کو دیکھیے، آپ انفارمیشن کو دیکھیے، نیٹ ورک آپریشنل انٹیلیجنس کو دیکھیے، ان تمام معاملوں میں چائنا تمام ممالک کو چھوڑ کر پیچھے نکل گیا۔ انڈیا یہ تمام ایسپیکٹ مس کر گیا۔ اب اگر ہم پاکستان کی جنگ کو دیکھیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ، ان کے لیے جو مین انیمی ہے وہ ہمیشہ انڈیا رہا ہے۔ بے شک وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہم نے بھی بے حساب کیے، اس میں بھی ہماری فوج بہت زیادہ انوالو رہی ہے، لیکن پاکستان نے ان لائک انڈیا ہر ایک سے لڑائیاں کر کے ہر طرف فرنٹ نہیں کھولا۔ اس پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں۔ تو جب انڈیا جو ہے، جب مودی آئے تھے، انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو آنے کے بعد جو پہلی انہوں نے کمبائنڈ کمانڈر کانفرنس کی تھی کمانڈرز کی،
انہوں نے اکتوبر 2014 میں کہا تھریٹ دیم بٹ دا اینیمی از انویزیبل. اس میں دیم کون ہے؟ دیم پاکستان ہے. اور انویزیبل کون ہے؟ یعنی ٹیررسٹس. تو انہوں نے ان ادر ورڈز اپنی فوج کو یہ کہا کہ پاکستان کی طرف نظر ضرور رکھو لیکن اصل نظر ٹیررزم آپریشنز، اینٹی ٹیررزم آپریشنز پہ ہونی چاہیے. وہ ملٹری اسٹریٹجی کو بھول گئے کہ اگر جنگ کرنی پڑے تو ملٹری اسٹریٹجی کو ڈیولپ کرنا، اس کا جو لنک ہے اور ایک تعلق ہے آپریشنل اسٹریٹجی کے ساتھ، جو ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے ٹیکٹیکل اسٹریٹجی کے ساتھ، اس لنک کو مضبوط کرنا بھول گئے. پاک آرمی نے 6.5 لاکھ بندہ ان کے پاس ہے اور انڈیا کی فوج اس سے ڈبل ہے، لیکن اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جس کو آپ مجاہد یا رینجرز کہتے ہیں. رینجرز کو اگر آپ ملائیں اور ان کی ٹریننگ صحیح اسی طریقے سے ہوتی ہے جیسے آرمی کی اپنی ہوتی ہے، اس میں فوج کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے پاکستان کی ISI، اس کو دنیا مانتی ہے کہ دنیا کی وہ بہترین ایجنسیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو یہ دونوں ایسٹس ہماری آرمی کو پالسٹر کرتے ہیں، طاقت دیتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ انڈیا نے جو تھا وہ بہت زیادہ فرنٹس کھول لیے لڑائی کے. اب ان کے پاس ہر چیز اتنی وافر مقدار میں نہیں ہے کہ اگر وہ پاکستان سے لڑیں تو وہ ان کے پاس پلیٹ فارمز ہوں جہاں سے آپ کا جہاز ٹیک آف کرے. کافی زیادہ تو چائنا کے ساتھ انگیج ہیں، لاڈک ایریا کی بات کر رہی ہوں. اسی طرح سے ان کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. 5 اگست 2019 میں جب انڈیا نے لاڈک یونین ٹیریٹری کریٹ کیا تو انہوں نے ایک فرنٹ کھول دیا. چائنا نے انکار کیا کہ ہم اسے نہیں مانتے. یہ ایک کور ایشو بن گیا جو پہلے کور ایشو نہیں تھا. دوسری جانب ساؤتھ تبت میں وہ پہلے ہی ایک کور کنسرن تھا، اس میں لاڈک شامل ہوا. تیسری چیز، پاکستان کی ذات تک کشمیر ہمیشہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کور ایشو رہا ہے، لیکن انڈیا نے اس کو کور ایشو بنایا جب مودی سرکار نے 370 آرٹیکل کو چینجز لا کے اور 135A میں بے انتہا چینجز لے آئے. اب جب سے فوج وہاں پہلے بھی ہوتی تھی اور اب تو وہ فوج ہٹا ہی نہیں پا رہے وہاں سے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر سے، تو یہ انہوں نے لڑائی کا، تو انہوں نے 3 طرف اپنے 3 جانب، میرا ایک مین ڈور ہے میں اس کو لاک بہتر کر سکوں گی، اس کی سیکیورٹی پہ توجہ زیادہ ہوگی. ابھی میں 4-5 دروازے بنا لوں جو باہر کھل رہے ہیں تو کہیں سے تو کوئی ڈاکو گھسے گا ہی. اسی طرح ایکوپمنٹ نے پاکستان کا چائنیز اوریجن ایکوپمنٹ لیا، اس میں پاکستان کو یہ بھی ایشورنس ہے کہ ایکسٹرا سپیئرز اس کو چائنا سے آرام سے آ جائیں گے. یہ سہولت انڈیا کے پاس ریفیل طیاروں کی نہیں ہے. اور ایک شارٹ سوئفٹ وار میں انڈیا کو اپنے ایمونیشنز کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہوتا ہے. ان کے پاس امیجیٹ بیک اپ سپلائی موجود نہیں ہے. ایک ایگزامپل ہم نے دیکھی کہ جو ہمارے CJ-10 طیاروں نے J-10C رافیل کو مار گرایا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5. تو انڈیا نے یہ بھی غلطی کی کہ اپنے اور چائنا کے ڈفرینسز کو الگ رکھ کے بہتر چیز لینے کے بجائے انہوں نے اسٹینڈرڈائزڈ ایکوپمنٹ لیا جو بہترین ہے، آج بھی بہترین ہے، لیکن اگر آپ اس کو چائنیز جن کے پاس یہ ہوائی جہاز ہیں ان کے سامنے کھڑا کر دیں گے تو مار کھا جائے. اس میں کسی کو اب شک نہیں ہے. خواتین و حضرات، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے پروگرام تک. خدا حافظ.